نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا. فعل کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا. جملہ فعلیہ کی کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں آئے گا فعل کی گردان چلے گی. ظاہر کی صورت میں آئے گا تو صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال. یعنی اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فعل جو ہے وہ صیغہ نمبر 1 یا 4 ہو تو ایسی صورت میں فاعل جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کچا تسلیم کیا جاتا ہے. اگر فاعل آپ کو حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز اے فاعل. ادروائز وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے. یا ضمیر کی صورت میں آئے گا یا ظاہر کی صورت میں آئے گا. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو جو ضمائر ہیں حالت نصب اور جر کے وہ استعمال ہوتے ہیں جسے ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے اندر آپ کے پاس 3 اجزاء آ گئے: فعل، فاعل اور مفعول. اور ترکیب بھی ہمیشہ عموماً اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آتا ہے. لیکن کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. لیکن مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فعل سے پہلے جب آئے گا میں اس وقت آپ کو اس کی سچویشن بتاؤں گا. مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. ایک صورت حال تو یہ ہے کہ مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو، فاعل ظاہر ہو. مفعول ضمیر ہو، ضمیر جو ہے مفعول نصب ہوتا ہے تو آپ کو اٹیچ ضمائر استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے. فعل کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور ایسی صورت میں مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. ایک دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مفعول جو ہے وہ اس کو مقدم آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے، تاکید پیدا کرنی ہے، حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے. ایسی صورت میں مفعول کو فاعل سے پہلے لے آتے ہیں تو اس میں تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے، حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں نصر زید حامدا تو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی. لیکن اگر اس کے اندر مجھے حصر کا مفہوم لانا ہو، اس میں تاکید کا مفہوم لانا ہو تو ایسی صورت کے اندر مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے. مفعول جب مقدم ہوگا تو پھر جملہ ہو جائے گا نصر حامدا زید. ایسی صورت میں آپ اس کا ترجمہ نارمل ترجمہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی. لیکن چونکہ مقدم کیا ہے مفعول کو، اس کا مفعول میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ترجمہ ہو جائے گا کہ حامد کی زید نے مدد کی. یعنی حامد کی مدد صرف زید نے کی اور کسی نے نہیں کی. تو اس میں حصر بھی آ جاتا ہے اور تاکید بھی آ جاتی ہے. جملہ اسمیہ کے اندر میں مختلف مرکبات پڑھے تھے: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری. جملہ فعلیہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، یہ 3 مرکبات ایسے ہیں جو جملے کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. جبکہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں بھی متعلق بن کے آتا تھا اور یہاں بھی متعلق ہی بن کے آتا ہے. جملہ اسمیہ میں اگر خبر معذوف ہو تو ایسی صورت میں متعلق کو خبر کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہے، کسی کے پاس کوئی اشکال ہے تو پوچھے پلیز. اگر کوئی سوال ہے. جی کوئی سوال نہیں ہے کسی کے پاس؟ صوفیہ جی، بابرہ جی، آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں چلے فی الحال تو نہیں ہے. چلے اللہ بہتر کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پوچھیں گے تو پھر آ جائے گا سوال. انشاءاللہ
آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہم کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، خا، لام اور کاف. خا، لام اور کاف، اس کی پہلی ڈائٹ پہ اگر اس کا صیغہ بنائے تو پہلا صیغہ اس سے کیا بنے گا؟ خلق. خلق. خلق کا کیا مطلب ہوگا؟ پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اس نے مذکر میں ہاں پیدا کیا جو ہے وہ اسم ہے، مصدر ہے. اس کا ٹھیک ہے. مصدر بنے گا خلقن. خلقن کا مطلب ہے پیدا کرنا. اس کا فعل بنے گا خلقا. ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا خلقا. خلقا اس نے پیدا کیا. میں نے کہا خلقا خلقا اس نے پیدا کیا. اس کی اگر انالیسس کرنی ہے تو کیا انالیسس کریں گے؟ اچھا کریں اس کی انالیسس. اس کی انالیسز ہماری ہاں فعل واحد مذکر غائب. فعل ماضی، فعل ماضی ہاں واحد مذکر غائب. اور فاعل اس کا کیا ہے؟ ہوا. کوئی بھی ہوا. کوئی بھی بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں. جی. خلقا اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا الانسان. اس نے پیدا کیا انسان کو. الانسان کیا بن گیا ادھر؟ الانسان کیا بن گیا ادھر؟ فاعل. مفعول. فاعل کیسے بنا؟ فاعل تو مفعول حالت مفعول مفعول بنا ہے نا. اس کا ترجمہ کریں آپ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا. 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 اس نے انسان کو پیدا کیا من علقن. علقن کہتے ہیں گیلی چپکدار گیلی چپکی ہوئی مٹی کو. اس نے پیدا کیا انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من علقن، چپکی ہوئی مٹی سے. من علقن کیا بن جائے گا جملے میں؟ متعلق. متعلق بن جائے گا. تو یہ فعل بن جائے گا، یہ فعل ہو جائے گا فعل ماضی. یہ آپ کا اور اس کا فاعل ہوگا ہوا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. جی. مفعول انسانہ مفعول من جارا. علقن مجرور اور جارا و مجرور مل کے متعلق. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں. را، کاف اور با. را، کاف اور با رکبن. رکبن کہتے ہیں سوار ہونا. را کا با رکبن اس کا مصدر ہوتا ہے رکبن. رکبن کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، کسی چیز کے اوپر سوار ہونا. اس کا ڈائی نمبر 2 کے اوپر فعل ماضی مثنیٰ کا صیغہ بنائیے. فعل ماضی مثنیٰ غائب کا صیغہ بنائیے. کیا بنے گا؟ راکبا با. رکیبا. کیا بنے گا؟ رکیبا. رکیبا. رکیبا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دونوں سوار ہوئے. وہ دونوں سوار ہوئے. فاعل اس میں کیا ہے؟ ہما. ہما. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی پہلا اور چوتھا صیغہ اگر نہ ہو اور آپ کے پاس اگر کوئی گردان کا صیغہ آتا ہے تو فاعل اسی کے اندر موجود ہوتا ہے، آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. وہ دونوں سوار ہوئے. کہاں سوار ہوئے؟ کہاں سوار ہوئے؟ فی السفینۃ. فی السفینۃ. کس میں سوار ہوئے؟ کشتی میں سوار. کشتی میں. وہ دونوں سوار ہوئے
इस सफीनती कश्ती में सवार। ठीक है जी। मैं आपके सामने एक और वादा रखता हूँ, लाम काफ और या, लाम काफ और या, डाई नंबर 2, लाम काफ और या, लकियन मुलाकात करना, पलटना, मुलाकात करना, पलटना, लौट आना, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। इसका वाहिद, इसका फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर का सीगा बनाइए, क्या बनेगा? फेल माजी मुसन्ना, अच्छा फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर मुसन्ना, लकिया है ना, लकी, लकिया, तो लकिया क्या बनता है? बड़ा लंबा वाला लंबा खिंचा हुआ आएगा, लकिया। लकिया, क्या तर्जुमा करेंगे लकिया? वो दोनों वो दोनों पलटे, वो दोनों मिले या उन दोनों ने मुलाकात की। अच्छा ठीक है, वो दोनों ठीक है। मिले या वो दोनों ने मुलाकात की। किससे मुलाकात की? गुलामन। गुलामन क्या है? गुलामन किसको कहते हैं? मफूल। गुलामन किसको कहते हैं? गुलाम किसको कहते हैं? गुलाम को, नहीं नहीं नहीं, गुलाम को नहीं कहते, गुलाम को तो अब्द कहते हैं। गुलामन कहते हैं नौजवान लड़के को। गुलामन किसे कहते हैं? नौजवान लड़के को। नौजवान लड़के। वो दोनों मिले एक नौजवान लड़के से। तो लकिया फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर गायब, फाइल इसके अंदर हुमा और गुलामन मफूल। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बन गया? जुमला क्या बन फेलिया, गया? जुमला फेलिया। बिल्कुल जुमला फेलिया। एक और बात आपके सामने मैं रखता हूँ, ये जो इतनी मैं आयतें आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ अंदाजा हो रहा है कहाँ से आयतें आ रही है? ये जितनी आयतें मैंने भी आपके सामने की, कुछ अंदाजा है कौन सी सूरत से ताल्लुक रख रही है? रकीबा फिस सफीना, लकिया गुलामन, याद आती है कुछ? बाबरा जी? नो सर। नो सर, जबरदस्त। ये फर्स्ट वाली तो सूरह अलग से है। फर्स्ट वाली का पता है, सूरह अलग का इसका नहीं पता। जुम्मे के रोज कौन सी सूरत पढ़ती है? सूरह कहफ। कहफ, सूरह कहफ तो बड़ी बड़ी हर जुम्मा पढ़ती है। तर्जुमा पता हो सर तो तब याद रहे ना। तर्जुमा तो छोड़ दे, आयत तो जहन में आ जानी चाहिए ना। रकीबा फिस सफीना, लकिया गुलामन। चले आगे वाली आयत पकड़िए। वाव जीम और दाल, डाई नंबर 1, डाई नंबर 1, वाव जीम और दाल। वजदा, वजदन, वजदन कहते हैं पाना किसी को। क्या किसको कहते हैं? पाने को, पाने को, किसी चीज को पाया, किसी चीज को पाना। ठीक है, किसी चीज कोई चीज मौजूद हो तो उसको आप पाते हैं तो पाना कहते हैं ना जी जी। पाना किसी चीज को हासिल करना, वजदा। वजदा। इसका भी जो है वो फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा बनाइए। फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर, जी तो फिर अच्छा वजदा। वजदा, वजदा तर्जुमा करें। उन दोनों को मिला, उन दोनों ने पाया। उन दोनों को मिला ने, उन दोनों ने पाया, पाया। उन दोनों ने पाया। फीहा, फीहा क्या लग रहा है आपको? फीहा क्या लग रहा जार है? मजरूर। जार मजरूर। क्या लग रहा है? जार मजरूर। जार मजरूर है तो क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी बनेगा, क्या बनेगा? मुतालिक। तर्जुमा करें। वजदा फीहा का तर्जुमा करें। उन दोनों ने उन दोनों को उसमें मिला।
ان دونوں نے اس میں پایا. پایا. ہاں پایا, سوری. ان دونوں نے اس میں پایا. کیا پایا؟ کیا پایا؟ یاد کریں آیت. جدارن. جدار کہتے ہیں دیوار کو. جدارن کیا پایا؟ جدارن. جدارن. جدارن کہتے ہیں دیوار کو. کیا دیوار پایا؟ کو. وجد فیہا جدارن. تو جدارن دیوار کیا کو. بنتا ہے ادھر؟ مفعول. مفعول. ترجمہ کریں. ان دونوں نے اس میں پایا دیوار کو. ان دونوں نے اس میں دیوار کو پایا. ایک دیوار کو پایا. جدار نکرا ہے. نکرا کا ترجمہ لائیں. ان دونوں نے اس میں ایک دیوار کو پایا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. نون سین یا. نون سین یا نسین بھول جانا. نون سین یا نسین اس کا مطلب ہے بھول جانا. ڈائی نمبر 2 پہ بنائیں, کیا بنے گا؟ نسیہ. نسیہ. مذکر. واحد مذکر کا نسیہ. نسیہ وہ بھول گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دونوں بھول گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دونوں بھول گئے. ناسیہ. نسیہ. نسیہ. ایک الف کو کھینچیں. نسیہ وہ دونوں بھول گئے. وہ دونوں کیا چیز بھول گئے؟ وہ دونوں بھول گئے ہوتا کس کو کہتے ہیں؟ ہوتن کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں. ہوتو کس کو کہتے ہیں؟ ہوتن کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں. ہوتا ہما کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ اضافی. مرکب اضافی. ہوتا مضاف ہما مضاف الیہ. یہ ہوتا ہما یا کس حیثیت سے آیا ہے؟ مفعول. مفعول. کیسے پتہ چلا مفعول ہے؟ فتح نصب کے ساتھ. نصب. کہ مضاف اس کا حالت نصب میں نصب ہوتا. میں. نسیہ ہوتا ہما کیا ترجمہ کریں گی؟ کیا ترجمہ کریں گی؟ نسیہ کا ترجمہ آپ نے کیا؟ وہ دونوں بھول گئے. ہوتا ہما ان کی مچھلی. ان دونوں کی مچھلی. ترجمہ کیا کریں گے؟ نسیہ ہوتا ہما. وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. آپ غلط ترجمہ کر رہی ہیں. آپ کو ہمیشہ کا ترجمہ کرنا کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے فاعل پھر مفعول فعل سب سے آخر میں آئے. ترجمہ کریں. وہ دونوں اپنی وہ مچھلی دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق جو کچھ بھی ہے. ہاں اگر کوئی چیز مقدم ہوگی جیسے یہاں مقدم تھی فیہا تو آپ نے پہلے مقدم کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ان دونوں نے ایک دیوار کو اس میں پایا. نہیں, مقدم تھا تو مقدم کا خیال ضرور رکھیں گے لیکن فاعل ہمیشہ پہلے آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مفعول مقدم ہو گیا ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اچھا, ادھر ہوتو ہما کا مطلب تو نارملی ہم ہما کو لیتے ہیں ان دونوں کی, تو اپنی کیوں ادھر آ جاتا ہے؟ دونوں دفعہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کیوں ترجمہ کر رہی ہیں کہ ان دونوں نے ان اپنی دونوں کی مچھلیوں کو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں. دونوں ایک ہی دفعہ آ گیا نا. ہما ریپرزینٹ کس کو کر رہا ہے؟ ضمیری کو کر رہا ہے نا. ہما کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ان دونوں کو ہی کر رہا ہے نا. تو ایک ہی دفعہ کافی. ترجمہ کیوں آپ خراب کر رہی ہیں؟ جی میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں. داد را اور باد. داد را اور باد.
गाय नंबर 1 दरबा। क्या बनेगा? दरबा। दरबा। क्या बनेगा? दरबा। दरबा। दरबा का क्या मतलब होगा? उसने मारा। ये दरबा एक ऐसा फेल है जो जिसके काफी मफहूम है। इसका एक माना मारने का भी है जो कि बहुत मारूफ है, इसका एक माना बयान करने का भी है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, इसका एक माना जमीन के चलने का भी है, और इसका एक माना किसी चीज को किसी के ऊपर थोप देने का भी है। ठीक है, डिपेंड करता है जुमले के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आता है। फिलहाल आपके सामने दरबा है, आपने सिंपल कहा उसने मारा। जुमले की आयात देखेंगे आपको साफ साफ पता चल जाएगा। मैंने आपको 4 मफहूम आपके सामने रखे, मारने का मफहूम भी है, थोपने का भी है, बयान करना भी है, जमीन पे चलना भी है। अब आप खुद आइडेंटिफाई इंशाल्लाह आप करेंगी कि क्या हुआ। दरबा आपने अभी कह दिया ऐसी कि उसने मारा, फॉर एग्जाम्पल। आगे मैं आपसे कहता हूँ दरबा लाना। लना, लना क्या चीज है? लना क्या चीज है? मुफरद है कि मुरक्कब है? जी, लना मुफरद के मुरक्कब? लग तो मुरक्कब रहा है। कौन सा मुरक्कब? इजाफी। मुरक्कब इजाफी, जबरदस्त। तो इसमें मुदाफ क्या, मुदाफ इलैह क्या है? हमारे मुदाफ अलैह लिए मुदाफ। आपने लना को कहा मुरक्कब इजाफी है ना, तो मुझे बताएं कि मुदाफ क्या, मुदाफ इलैह क्या है? घबराएं नहीं, बताएं बताएं। जब तक बोलेंगे नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बोले। हमारे लिए मीनिंग में आ गया लाना। नहीं, उसको छोड़ दें। आपने कहा ये मुरक्कब इजाफी है, आपने इसको मुरक्कब इजाफी किस सेंस में दिया? तो इसका ना मुदाफ जो है ना बोले? हो गया, ना जो है वो हमारे के उसमें आएगा। मुरक्कब इजाफी के 2 हिस्से हैं ना, मुदाफ मुदाफ अलैह। तो मुझे इसमें से बताएं आइडेंटिफाई करके। लना 2 ही लफ्ज है, इसमें से मुदाफ क्या, मुदाफ इलैह किया, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ना मुदाफ अलैह और ला मुदाफ। ला क्या चीज है? कोई चीज पढ़ी है अभी तक आपने? ला ऐसी, ला तो हर्फ है, ला तो हर्फ है ना। मुरक्कब इजाफी में तो एक इस्म दूसरे इस्म के साथ निस्बत जोड़ता है ना। हर्फ तो अलग चीज है ना, हर्फ इस्म तो नहीं है, हर्फ फेल भी नहीं है। तो हर्फ के साथ जुड़ के तो मुदाफ और मुदाफ अलैह बन नहीं सकता। अब अगर ये हर्फ है तो कौन सा हर्फ हो सकता है? हर्फ क्या है? हर्फ है तो कौन सा हर्फ? मतलब हर्फ तो कौन हर्फ सा है। हर्फ हो सकता है? आपने इतने सारे हर्फ पढ़े ना, मुझे बताइए। 11 होगा। जारा में तो हम लोगों ने आपने हर्फ पढ़े है ना, आपने इन पढ़ा है, इन्ना पढ़ा है, कान्ना पढ़ा है, सब हर्फ है ना। अच्छा। ये सब हर्फ है ना, इस्म तो हाँ, नहीं हाँ, है ना, फेल भी नहीं है। नहीं। भाई आप डेफिनेशन को अपने जहन में रखें ना। इस्म की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कलमा जो अपना माना और मफहूम खुद बयान करता है। फेल ऐसा कलमा जो अपना माना और मफहूम खुद बयान करता है, इसमें जमाना होता है। हर्फ जिसका माना तो आता, मफहूम नहीं बताता, ऐसे ही है नहीं ना। होता। जी उसी बिल्कुल। को हर्फ कहते हैं। तो हर्फ की आपके जहन में कैटेगरी होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, आपने इस किस्म का कोई हर्फ पढ़ा? लाम के अल्फाज से कोई हर्फ पढ़ा आपने? हम नहीं, हमने इस किस्म का तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये लाकिन्ना, लईता, ये सब लाला ये पढ़ा था। देखिए लाकिन्ना तो एक पूरा हर्फ, हाँ पूरा वही तो ना। है ना, इसके लेकिन अलावा वो भी हर्फ था। हाँ देखिए इन्होंने कहा ना जो है वो जमीर है। अब मुझे सिर्फ लाम के ऊपर बताएं, लाम आपने कौन कौन से पढ़े? लाम लाम तो लाम मुझे बताइए। लाम जारा था नहीं। नहीं, लाम जारा जो था वो तो है, वो तो क्या है बताइए। वो तो लाम जेर वाला था ना, लिल्ला हम लोग यूज किया था एक हमने। मिनट में रुक जाइए। लाम जारा मैंने आप लोगों को बताया था, करवाया भी था। अगर हरफ जारा लाम
اگر اٹیچ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو ہمیشہ اس کو فتح کے ساتھ لکھتے ہیں. لام جارا اگر اٹیچ جارا کیا کرتا ہے؟ جارا کے آگے اسم آتا ہے نا. بالکل. وہ اسم ضمائر کی صورت میں بھی تو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے نا. اور اگر ضمائر اور اسلام جو حرف جارا ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ اپنے آگے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. جب وہ حالت جر میں لے کے جائے گا تو آپ نے اٹیچ ضمائر استعمال کرنے ہیں نا. جی اٹیچ ضمائر استعمال کرنے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر لی حرف جارا جب ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر لام کسرہ کے ساتھ نہیں لکھتے بلکہ لام فتح کے ساتھ لکھتے. ٹھیک اس ہے. کے ساتھ لکھتے ہیں لام فتح کے ساتھ. میں اگر کہنا چاہوں اس کے لیے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے بتائیے کیا بنے گا؟ کریں کوشش کریں. اس کے لیے لہو 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 ان دونوں کے لیے. لہما لہما ان سب کے لیے. لہم ان تیرے لیے. لکا لکا تو ایک مونس کے لیے. لکی لکی تم سب کے لیے. لکم لکم تم سب مونس کے لیے. لکنہ لکنہ ہمارے لیے. لنا لنا یہ تو آپ لوگ بھول گئے. تھوڑا تھوڑا پچھلا دیکھ لیا کریں ایک آدھ دو دفعہ. ٹھیک ہے جی. تو لنا کیا بن جائے گا؟ لنا کیا بنے گا؟ جار مجرور مرکب جاری. کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بنتا ہے؟ متعلق متعلق متعلق. ترجمہ کریں. ترجمہ کریں. ہمارے لیے ایکسپلین کیا. نہیں آپ غلط ترجمہ کر رہی ہیں. کتنی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے آپ سب لوگوں سے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ فاعل ہے نا پہلے. فاعل ہے نا. فاعل کیا ہے اس میں؟ اس نے بیان کیا ہمارے لیے. آپ نے اس کا ترجمہ بیان کیا کیسے نکال دیا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس کا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ درا واقع 4 مفہوم آتے ہیں بنیادی طور پہ. مارنا بھی آتا ہے, بیان کرنا بھی آتا ہے, چلنا بھی آتا ہے زمین پر, تھوپنا بھی آتا ہے. آپ نے اس حساب سے کرنا ہے. رٹی رٹائی چیزوں کو لیں گے تو کبھی بھی گرامر نہیں سیکھ سکیں گے. گرامر کو سیکھنا ہے آپ نے اپنی جو ترجمے والے قرآن اور ترجمے والی چیزوں کو سائڈ پہ پھینک دیں تو آپ سیکھ سکیں گے, نہیں تو پھنس جائیں گے. ٹیمپریری طور پہ تو آپ کو آ جائے گا, پرماننٹ لیول پہ نہیں آئے گا. ضرب لانا ترجمہ کریں. اب چاروں مفہوم کو اپنے ذہن میں لا کے ترجمہ کریں, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں اس کا کیا معنی نکلنا چاہیے. ضرب لانا اس نے ہمارے لیے مارا. پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا, نہیں ہو سکتی نا. اس نے ہمارے لیے مارا, ہو سکتا ہے نا اس نے ہمارے لیے ایک مرغی ماری, شیر مارا, کتا مارا, مار سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, دوسری پاسبلٹی لے کے اس نے ہمارے لیے تھوپا. سونپا. ہاں تھوپا سونپا نہیں, تھوپنا. اچھا میں نے تھوپنا نہیں لکھا تھا, صحیح ہے. سونپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مفہوم لے کے آئے, اس نے ہمارے لیے بیان کیا. ٹھیک ہے. چوتھا مفہوم لے کے آئے, اس نے ہمارے لیے چلا. اب یہ 4 مفہوم آپ کے ذہن میں, میں چاہتا ہوں آپ اپنے کنسپٹ, اس نے ہمارے لیے چلا یا وہ ہمارے لیے چلا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس چاروں مفہوم آ گئے. اب اس کا مطلب ہے, اور دربا ایک ایسا فعل ہے جس کو کیا چاہیے, کیا چاہیے دربا فعل کو. دربا فعل کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دربا کون سا فعل ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟
فعل ماضی ہے نا؟ فعل ماضی تو ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے؟ متعدی متعدی ہے. متعدی ہے، تو اس کو متعدی ہے تو اس کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول. مفعول مفعول کی کی. ضرورت ہے. جب تک مفعول نہیں آئے گا آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کو کیا مطلب لانا ہے. دیکھیں میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کنسیپٹ کو تھوڑا وائڈ کریں. یہاں جب تک آپ کو نہ ملے آپ معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ضرب لنا، اب اس کا ایک مفعول آ رہا ہے، اس کا مفعول آ رہا ہے ضرب لنا مثلا. مثلا کا مطلب ہو گیا ایک مثال. ضرب لنا مثلا. اب مجھے بتائیں ضرب فعل، ضرب متعلق، مثلا کیا بن جائے گا؟ مفعول ہے نا؟ مثلاً کیا بن جائے گا؟ مفعول ہے. مفعول ہے. مفعول بن جائے گا. مفعول ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. ہاں اب آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب آپ یہاں نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال ماری. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ہمارے لیے ایک مثال تھوپی، اس نے ہمارے لیے ایک مثال چلی، اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. فعل اپنے فاعل ہوا، اپنے متعلق و مفعول سے مل کر جملہ ہو گیا، جملہ فعلیہ. ضرب لنا مثلا و نسیہ. نسیہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی آپ کر چکے ہیں نسیہ. فعل ہے نا؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ جو ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں. نہیں کون سا فعل ہے بتائیے. فعل ماضی. ہاں پورا کریں نا. فعل ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی واحد مذکر. واحد مذکر کیا؟ فعل وہ ماضی چیز واحد مذکر غائب. 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 تبھی تو آپ ترجمہ کر سکیں گے نا. اگر آپ جی. اس کو کہیں فعل ماضی واحد مذکر حاضر تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تم نے کیا، تو نے کیا. تو یہ غلط ترجمہ ہو جائے گا. جب تک آپ پتا نہ ہو تو کیا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اس نے بھول گیا. وہ بھول گیا. وہ بھول گیا. ہر دفعہ اس نے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی سوچ کے آ گیا تھا. پہلے وہی نکلے گا، بعد میں آئے گا معنی. ہاں آپ غور کریں نا. آپ جب کوئی جی. ترجمہ کرے تو ضرور تھوڑی کہ ہر دفعہ وہ یا اس نے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بھول گیا. وہ بھول گیا. وہ کیا بھول گیا؟ وہ کیا بھول گیا؟ خلقہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفرد کے مرکب؟ مرکب. کون سا مرکب؟ اضافی. مرکب. کیا ترجمہ ہوگا؟ اپنی تخلیق. اپنی تخلیق. اب اپنی تخلیق آپ ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کریں. وہ اپنی تخلیق بھول گیا. اپنی تخلیق بھول گیا. ضرب لنا مثلا، اس نے بیان کی ایک مثال، ونسی خلقہ، اور وہ جس کو مثال بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ونسی خلقہ، اور وہ اپنی پیدائش کو، اپنی تخلیق کو بھول گیا. وہ یہ بھول گیا کہ وہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، وہ کیسے پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس چیز کو بھول گیا. ایک اور کریں گے. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو ایک مادہ میں دیتا ہوں، خا، را اور جیم. خا، را اور جیم. خا، را اور جیم. ڈائی نمبر 1 خراجہ. خراجہ. اس
کا سیغہ بنائیے فعل ماضی جمع مذکر غائب. خرجو. 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 خرجو ترجمہ کریں. وہ سب نکلے. وہ سب نکلے. خرجو کی انالیسس کریں. فعل ماضی جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. فاعل بتائیں. ہم. وہ نکلے اپنے گھروں سے. گھر کی عربی بیت بھی ہوتی ہے, گھر کی عربی دیار بھی ہوتی ہے. دیارہم. دیارہم. وہ نکلے اپنے گھروں سے. جی اپنے گھروں سے کیا لگتا ہے؟ اپنے گھر. اپنے گھر کیا ہوگا؟ کون سا مرکب ہے اپنے گھر؟ اضافی. اضافی. مرکب اضافی کیا بن جائے گا؟ دیارہم. دیارہم. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے گھروں میں سے نکلے. وہ اپنے گھروں میں سے نکلے. تو پھر اس کا مطلب من. جب من آئے گا تو من کیا کرے گا؟ وہ سب نکلے. من آتا ہے تو من کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتے ہیں آنے والے کو. کس کو مجرور کرے گا؟ آنے والے اسم کو. کس کو کرنا ہے مجھے؟ دیارہم. نہیں دیارہم نہیں, دو الگ الگ ہیں. مضاف ہے مضاف الیہ. وہ مجرور کس کو کرے گا؟ مضاف کو کرے گا مضاف الیہ کو کرے گا؟ دونوں کو کرے گا. مضاف کو مضاف تو ہوتا ہی حالت جر میں. یہ ہم کون سی ضمیر ہے؟ ہم کون سی ضمیر ہے؟ جمع. نصب اور جر. نصب حالت نصب و جر دونوں کی ہے. نصب اور جر کی ہے. دونوں کی ہے. نصب و جر دونوں کی ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں؟ مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں. تو کس کو وہ حالت جر کرے گا؟ مضاف کو نا. مضاف کو. من دیارہم. اب دیارہم پڑھا نہیں جاتا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا. ہم ہما ہننا. ہم ہما ہننا. جس طرح سے آپ کو میں نے ہو کا بتایا تھا کہ ہو 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ہو الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. ہو جو ہے الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. ہو جو ہے سیدھے پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. زیر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. معنی ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم ہما اور ہننا, ان تینوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ بعض دفعہ ہم کی جگہ ہم, ہما کی جگہ ہما, اور ہننا کی جگہ ہننا بھی لکھا جاتا ہے. کب؟ جب اس سے پہلے آپ کو زیر ملے. پڑھنے میں نہیں آتا. دیاری ہم پڑھنے میں نہیں آتا. دیاری ہم پڑھنے میں آتا. یہ جو ہم کی جگہ ہم ہے یہ ٹیمپریری ہے. اس کو عارضی کثرت ہے. خرج من دیارہم. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب گھر اپنے گھر میں سے نکلے. اپنے گھروں میں سے نکلے. دیار دارون ہے نا. دارون ہوتا واحد ہے. دیار گھروں ہو جائے گا. وہ سب اپنے گھروں میں سے نکلے. وہ سب اپنے گھروں میں سے نکلے. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ لوگوں کی بتی بہت سلو چل رہی ہے. بہت ثقیل ہے آج کا کام. آج کا ثقیل نہیں ہے. آج ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کے 2 پنٹر نہیں ہیں. آپ لوگ کے 2 پنٹر, آج 3 پنٹر آج آپ لوگ کے مس ہیں. وہ کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں. انہیں پنشمنٹ دیں کہ وہ کیوں مس ہے.
انہیں پنشمنٹ دے، وہ کیوں مس ہے؟ اصل تو نالائقوں کو پڑھانا ہی بڑی بات ہے نا. نالائق کیوں نہیں، اس سے ہوتا ہی آپ لوگوں کو سپورٹ ہو جاتی ہے نا. اچھے تو پڑھ ہی لیتے ہیں. نہیں نالائق میں نہیں کہا، خدا نہ خواستہ کہ آپ لوگ نالائق ہیں، میں کہہ رہا ہوں آج آپ لوگ تھوڑا سلو ہیں، تو وہ آپ کو جو ایک دو لوگوں سے سپورٹ ہو جاتی ہے. طاہرہ جی کی سپورٹ آ جاتی ہے، تھوڑی سی عائشہ جی کی آ جاتی ہے، نازیہ جی کی آ جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بیچ میں ڈال دیتی ہے نا الفاظ، تو سپورٹ مل جاتی ہے. اب بابرہ جی خاموش رہتی ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. خالدہ جی سر کو اچانک یاد آ جاتا ہے، خالدہ جی کو اچانک کچھ یاد آ جاتا ہے تو کچھ کہہ دیتی ہے. خالدہ ہے ہی نہیں ہے، اس وقت جا چکی ہیں. جا چکی میں یہ تو آتی ہی جاتی ہیں. سر وہ آؤٹ آف سٹی ہے، ان کا سگنلز کا ایشو ہے. اللہ خیر کرے. ان حالات میں بھی آؤٹ آف اسٹیشن سر بھائی کی طرف گئی ہوئی ہے. اللہ رحم کرے. اچھا دوسرے شہر. جی چلیے جی، میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، اور مادہ ہے نون، را اور را، اور اس کا باپ ہے نون. اور پھر نون چھوڑیں. ڈائی نمبر 1 نظرن. نظرن کہتے ہیں منت ماننے کو. ایک ہوتا ہے نون ضاد را، وہ کہتے ہیں دیکھنے کو. یہ ہے را. دال زال جس کو ہم کہتے ہیں نا، دال زال ہے، وہ ہے زو. زو کہتے ہیں نظرہ، وہ ہوتا ہے دیکھنے کو. یہ ہے کسی کی نظر ماننا یا منت ماننا. نظرون. ٹھیک ہے. اس کا فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ بنائیے. نظر تو نظر نظر تو. نظر تو کیا ترجمہ کریں گی؟ میں نے نظر مانی. نہیں اس نے میں نے اچھا واحد متکلم. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں نظر تو میں نے نظر مانی، میں نے منت مانی. اس کی انالیسس کریں. کیا ہے؟ فعل ماضی واحد متکلم. واحد متکلم. فاعل اس کا کیا کہتے ہیں؟ فاعل اس کا انا. انا. ٹھیک ہے. میں نے منت مانی، میں نے منت مانی کس کے لیے؟ للرحمن. للرحمن. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آج لام والے بہت ہی کروا رہے ہیں. مرکب جاری. یہ تو مرکب جاری ہے. سمپل ہے. ہاں یہ للرحمن جارا اور رحمان مجرور. جی للرحمن. جی لام حرف جارا جی الرحمن مجرور. نظر تو للرحمن ترجمہ کریں. میں نے رحمان کے لیے منت میں مانی. نے رحمان کے لیے منت مانی. نظر مانی. میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں نے رحمان کے لیے منت مانی. کس چیز کی مدد مانگی؟ کس چیز کی مانگی؟ سومن. سومن. سومن کا کیا مطلب ہوا؟ سوم کس کو کہتے ہیں؟ روزہ. روزہ. سومن ایک روزے. کس نے کہا یہ بات؟ جب فرشتوں نے کہا، سیدہ مریم نے کہا مریم کو کیا ہو گیا؟ سیدہ مریم کو جب ولادت ہو گئی، انہوں نے کہا میں کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا جا اپنی بستی میں، اور کوئی جب تجھ سے پوچھے تو اس کو کہنا نظر تو للرحمن صوما. آج میں بات نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ آج میں نے منت مانی ہے اپنے رحمان کے لیے ایک روزی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے جو پہلے والی جو امتیں تھی، ان کے یہاں روزے میں خاموش بھی رہا جا سکتا تھا. ہمارے یہاں تو نہیں ہے ایسا. تو اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا آپ نے. اگر کوئی خاموش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا. نظر تو للرحمن صوما. میں نے نظر مانی، میں نے نظر مانی یا میں نے منت مانی رحمان کے لیے ایک روزے کی.
اب دیکھیں یہاں للرحمان جو ہے مقدم ہے، اس لیے ہم نے فائل کے بعد ترجمہ دوسرا کس کا کیا؟ مقدم کا کیا، پھر روزے کا کیا، مفعول کا بعد میں کیا. ہم نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ میں نے ایک روزے کی رحمان کے لیے منت مانی، نہیں، میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، سین میم این ڈائی نمبر 2، سین میم این ڈائی نمبر 2، سمعن. سمعن کہتے ہیں سننا، سمعن سننے کو کہتے ہیں. سین میم این ڈائی نمبر 2، اس کا صیغہ بنائیے فعل ماضی جمع متکلم. جمع متکلم، متکلم. سمینا. سمعنا. سمعنا. نا لمبا کھینچنا ہے. نا. سمعنا کیا ترجمہ کریں گے؟ سمعنا ہم نے سنا. ہم نے سنا. ہم نے سنا. انالیسس کریں کیا ہوگا؟ فعل ماضی جمع متکلم، فاعل اس کا نحنو. نحنو. ہم نے سنا، ہم نے کیا سنا؟ قرآناً عجباً، ایک عجیب قرآن. قرآناً عجباً. کیا لگ رہا ہے آپ کو قرآناً عجباً؟ مرکب توصیفی. توصیفی. مرکب توصیفی. یہ موصوف، یہ صفت، اور یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بن گئے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی مل کے کیا بن گئے؟ مفعول. مفعول. مفعول بنے نا، مفعول ہے نا. ہاں، حالت نصب میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی جملہ فعلیہ آ جائے آپ کے سامنے، حالت رفع میں ہو تو فاعل ہے، حالت نصب میں ہو تو مفعول. That's it. کوئی دوسری چیز کرنی ہے. جب کوئی دوسری چیز آگے آپ کے سامنے آئے گی تب بتائیں گے. ابھی آپ کو کوئی چیز بتائی نہیں گئی تو بس سیدھا سیدھا آپ اعراب کے اوپر خیال رکھیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. چلیں جی آپ کے ساتھ آخری کرتے ہیں. رحمان والی جو آپ نے مقدم والی بات بتائی تھی، ایک دفعہ پھر بتا دیں گے؟ کیا چیز دوبارہ بولیں؟ اس میں جو مقدم والی بات بتائی تھی، نظر نارمل طریقہ کار کیا ہے؟ نارمل طریقہ کار یہ ہے جملہ فعلیہ کا کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر متعلق. آگے کچھ اور پڑھیں گے تو وہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھنے کا، جملہ بنانے کا طریقہ ہے. جملے کی ترکیب اس طرح سے، جملے کی ترکیب کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، متعلق. کوئی بھی فعل فاعل سے پہلے تو نہیں آ سکتا، فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. تو ٹھیک ہے، لیکن مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے، متعلق بھی فعل سے پہلے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نارمل ترکیب ہے. اگر اس ترکیب کو آگے پیچھے کر دیا جائے گا تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقدم یا مؤخر. مقدم. ٹھیک ہے نا. اب اگر مفعول کو پہلے لے آؤں گا فاعل سے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ مفعول کو کیا کہوں گا؟ مقدم. اور فاعل کو میں کیا کہوں گا؟ مؤخر. متعلق تو اپنی جگہ پہ ہے. اسی وجہ سے اگر متعلق کو مفعول سے پہلے لے آؤں تو پھر متعلق کیا ہو جائے گا؟ مقدم. مفعول کیا ہو جائے گا؟ مؤخر. ترجمہ جب آپ کرتے ہیں، جب یہ ترکیب ہے، جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے کو اس طرح سے کرنا ہے آپ نے. ترجمے میں کیا ہوگا؟ پہلے آئے گا فاعل، پھر آئے گا مفعول، پھر آئے گا متعلق، اور پھر آئے گا فعل. یعنی ترکیب کرتے ہیں تو فعل پہلے جاتا ہے، ترجمہ کرتے ہیں تو فعل سب سے آخر میں. سب سے. ٹھیک ہے. اب مقدم اور مؤخر کا آپ نے خیال کرنا ہے. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی جو ہوگی، لکھی ہوئی تو اس پیٹرن میں ہوگی. اس میں چینجز کیا آ سکتی ہے؟ اس میں چینجز یہ آ سکتی ہے کہ یہ مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. متعلق جو ہے وہ مفعول سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فاعل کبھی بھی نہیں آ سکتا فعل سے پہلے.
تو نارمل ترکیب یہ ہے. اس ترکیب سے اگر ہٹ کے کوئی چیز ہوگی تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ اگر فاعل سے پہلے مفعول آئے گا تو پھر آپ اس مفعول کو کیا کہیں گے؟ مقدم. تو جب اگر کوئی چیز مقدم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے. یہاں للرحمان اگر آپ مجھے بتائیں، یہاں اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز مقدم ہوئی ہے؟ کیا چیز مقدم ہوئی؟ جی متعلق زور سے بولے. متعلق متعلق مقدم ہو. اب جب ترجمہ آپ نارمل کیا کرنا ہے؟ پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق. لیکن یہاں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں ترجمہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فاعل پہلے فاعل کے بعد متعلق متعلق. حالانکہ جو ترکیب ہے اس میں کیا ہے؟ مفعول ہے پہلے، مفعول ہے. لیکن جب آپ نے متعلق کو مقدم کر دیا تو پھر ترجمہ کس کا آئے گا پہلے؟ متعلق کا. مقدم کا ترجمہ. نہیں، جو چیز مقدم ہوگا اس کا ترجمہ پہلے آئے گا. جی مقدم کا. فاعل کے بعد. فاعل کے بعد ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اور کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ نصر زید حامدا. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. آپ نے کیسے ترجمہ کیا؟ پہلے فاعل کو کہا، فاعل اس میں زید تھا. جی. پھر آپ نے کیا کہا؟ مفعول کو لے کے جی حامد. تو زید نے حامد کی مدد کی. میں اس جملے کو ریورس کر دیتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں نصر حامدن زید. اب آپ نے کیا چیز نوٹ کی؟ کوئی چیز مقدم ہو گئی نا، نارمل ترکیب سے ہٹ گئی نا. نارمل ترکیب سے ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ جی. نارمل ترکیب کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول متعلق. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کسی چیز کو مقدم کر دیا. کس چیز کو مقدم کر دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مفعول کو. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حامد نے زید کی مدد کی. حامد نہیں کریں، ترجمہ کریں ترجمہ. حامد نے زید کی مدد کی، یہی ہوگا. حامد نے زید کی مدد کی. نہیں حامد تو مفعول ہے. حامد مفعول ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ زید نے ترجمہ کریں. زید کی مدد حامد نے کی. بات تو پھر وہی ہوگی. جی کریں ترجمہ. کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اس کو بھی زید نے حامد کی مدد کی کہوں گی. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے تو آپ نے تو ترجمہ اس سیکوینس میں کیا نا، سر یہ آپ نے متعلق سے کیا ہے نا آپ نے. جی بالکل. لیکن اگر یہ ترجمہ تو آپ اس وقت کریں گی نا کہ جب ترکیب بھی اسی فارمیٹ میں ہو. اوکے حامد کی مدد زید نے کی. حامد کی زید نے مدد کی. وہ حسر کا مفہوم آپ نے دیا تھا، سمجھایا تھا. مقدم دیکھیں، کوئی چیز مقدم لائیں گے اس کی کوئی وجہ. دیکھیں نارمل سن لیں. نارمل جملہ یہ بنتا ہے. یہ نارمل جملے کی طرح، یہ نارمل جملہ نہیں ہے نا اس وقت. مفعول فاعل سے پہلے آ گیا نا. جی نارمل نہیں رہا نا. نارمل ترکیب کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول متعلق. جملہ اسمیہ کے اندر ہم نارمل کیا بناتے ہیں؟ مبتدا پہلے خبر بعد میں. جی لیکن بعض دفعہ خبر کو مقدم کرتے ہیں نا. جی. خبر مقدم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے جملہ اسمیہ میں؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ نہیں ہوئی ہے. خبر مقدم ہوئی ہے. ہوتی ہے نا. تو کوئی چیز مقدم ہوتی ہے تو پھر جو چیز مقدم ہوگی اس کا ترجمہ پہلے لے کے آئیں گے نا. اس کا ترجمہ. تو نارمل لکھنے کی ترکیب ہے فعل فاعل مفعول متعلق. ترجمے کی ترکیب ہے فاعل مفعول متعلق فعل. لیکن اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوگی تو اس کا خیال رکھیں گے.
یہاں آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گی کہ زید نے حامد کی مدد کی. اگر زید نے حامد کی مدد کی تو پھر آپ نے لکھا اس طرح سے کیوں تھا؟ پھر آپ نارمل طریقے سے لکھتے ہیں نصر زید حامدا. پھر آپ اسی طرح سے لکھتے ہیں نا کہ نصر زید حامدا. لیکن اگر آپ نے اس کو چینج کی ترکیب تو کوئی وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے زور کس پہ پیدا کرنا ہے؟ مفعول پر. مفعول پر. آپ کہیں گے کہ حامد کی زید نے مدد کی. بات تو دونوں جگہ پہ ایک ہی ہے نا. میں آپ سے کہوں کہ زید نے حامد کی مدد کی یا حامد کی زید نے مدد کی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن کہنے کے انداز سے فرق ہو جائے گا جس سے اس کے اندر تاکید کا حصر کا مفہوم نکل آئے. کلیئر ہے؟ کوئی سوال گنجائش؟ جی ہلو جی جی صحیح. سر حاضر ہے سر، ویسے چپ لگ گئی ہے. چلے جی آپ کے ساتھ ایک اور کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں نصر الحمدللہ. موسیٰ عیسیٰ. نصر موسیٰ عیسیٰ. ترجمہ کریں. موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. نہیں تو مبنی ہے، عیسیٰ نے موسیٰ کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس کی چار ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اس میں زیر زبر لگا ہوا ہے، لیکن عربی کتابوں میں یا عربی قرآن کے مصحف میں زیر زبر نہیں لگے ہوتے. اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اعراب بھی ہمیں عربی سکھاتے ہیں. تو نصر موسیٰ عیسیٰ، اس سے کتنے پاسبل ہے اس کے ترجمے؟ عیسیٰ نے عیسیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. نہیں موسیٰ نہیں، ایک تو موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی اور عیسیٰ کی موسیٰ نے مدد کی. پہلا آپ نے کہا کہ موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. جی دوسرا آپ نے کیا کہا؟ عیسیٰ کی موسیٰ نے مدد کی. عیسیٰ کی موسیٰ نے مدد کی اور آگے مجھے نہیں پتا. ایک اور بھی ہو سکتا ہے نا، اس نے موسیٰ اور عیسیٰ کی مدد کی. ہاں اس نے موسیٰ اور عیسیٰ کی مدد کی، بالکل یہ ہو سکتا ہے نا. دیکھیں اس نے موسیٰ اور عیسیٰ کی مدد کی. دوسری صورت یہ ہے کہ میں موسیٰ کو فاعل مان لوں تو ہو جائے گا موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. تیسری چیز یہ ہے کہ میں عیسیٰ کو فاعل مان لوں تو عیسیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. چوتھی چیز یہ ہے کہ میں عیسیٰ کو مفعول مان لوں اور مقدم کر دوں. ٹھیک ہے، عیسیٰ کی موسیٰ نے مدد کی. ایک اور بات سمجھ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جملے کے کانٹیکسٹ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ ہوگا کیا اس چیز کے اندر. ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی مشکل بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی پہلے مجھے بتائیں. ہاں یا نہ تو بول دیں اللہ کے ولی. سر اگر کہہ دیا کہ آ گئی ہے تو آپ نے اسی کو پکڑ لینا، اسی ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں. نہیں دیکھیں جب تک آپ بڑھیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا. آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ میتھ پڑھاتی ہیں یا کیمسٹری پڑھاتی ہیں؟ اسٹیٹسٹکس پڑھانے والا عربی گرامر سے بھاگ رہا ہے. اسٹیٹس میں کیا پڑھاتی ہیں؟ پروبیبلٹی. یس سر. سکہ اچھالتی ہے، کیا کی گارنٹی ہے کہ چاند آئے گا کہ چھاپ آئے گا؟ وہ پڑھانا آسان ہے. تاش کی گڈی کے اندر 52 پتے ہیں، کتنی پروبیبلٹی ہے کہ 3 اٹھ کے آ جائیں گے؟ جی سر. میں آپ کو ایک دیتا ہوں مادہ، را فا اور عین. را فا اور عین. را فا عین رفعن کہتے ہیں بلند کرنا، اونچا کرنا. بلند کرنا، اونچا کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کا بنائیے آپ واحد متکلم، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ بنائیے.
रफ़अतु, रफ़ाना, रफा तू कैसे बना? सॉरी वाहिद मुतकल्लम का सीगा कहा है ना आपने। जमा मुतकल्लम, अच्छा जमा मुतकल्लम, हाँ ठीक है, रफ़ाना, मैं तो इस वाहिद रफाना तर्जुमा करें, क्या करेंगी? हमने बुलंद रफ़ाना किया, हमने तर्जुमा बुलंद करें। किया, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया लका। लका क्या है जी बताइए, लका क्या है? फिर वही आ गया है। हरफे जार लाला, हाँ लका तेरे लिए, तेरे लिए अभी तो बताया था मैंने हाँ ना, कि हरफे जारा लाम वाला, हरफे हाँ जारा जब हमारे अटैच के ज़माइर के साथ आ साथ जाए आता तो है तो फतह के साथ लिखते हैं। फतह के साथ लकी नहीं करते, लका करते, तो लका क्या हो जाएगा? तेरे लिए, तेरे लिए, नहीं लका होगा क्या? मुज़क्कर, क्या नहीं नहीं लका रक्का क्या बस होगा यहाँ? मुरक्कब जारी है। हाँ हाँ अरे क्या बन गया? देखिए मुरक्कब कोई भी होगा, कुछ बन के आएगा ना जुमले में, क्या बन के आया है? मुताल्लिक 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 है। तर्जुमा करें, हमने बुलंद किया तेरे लिए, हमने तेरे लिए बुलंद किया, गलत सॉरी तर्जुमा कर हमने तेरे लिए बुलंद किया, सबसे आखिर में आएगा, तो मैंने लिख के दिया है, फिर सबसे आखिर में आएगा। हमने तेरे लिए बुलंद किया, बुलंद किया, हमने तेरे लिए बुलंद किया, क्या बुलंद किया? जिक्र, जिक्र, जिक्र का, जिक्र का, तेरे जिक्र, जिक्र का क्या लगता है आपको, मुरक्कब के मुफरद? मुरक्कब, मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब? इजाफी, इजाफी, क्या बन के आए मुरक्कब इजाफी इधर? मफूल, मफूल, कैसे पता चला मफूल है? हालत नसब, हालत नसब, मुदाफ हालत नसब, दाफ नसब में, जिक्र, जिक्र का तेरा जिक्र, तेरा जिक्र। अब तर्जुमा करें इसका। हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया, जी, हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन इस नॉर्मल तरीके से करता तो क्या ट्रांसलेशन होती, मुझे बताइए। नॉर्मल वाला ना, हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। गलत कर रही है ना, गलत कर रही है। अच्छा वेट लेट मी वेट हाँ एक मिनट, मैं बताती हूँ समझा नहीं पा रहा, मैं बता रही हूँ, ठहर जाए। एक मिनट रुक जाए, मैं शायद बात आप लोगों को समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। मैंने आपसे बताया कि जुमले की नॉर्मल तरकीब ये है, नॉर्मल तरकीब ये है, फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल, बात समझ रही है? फेल फाइल मफूल नॉर्मल तरकीब है। नॉर्मल तरकीब का तर्जुमा नॉर्मल तरीके से क्या होगा, फाइल मफूल मुतालिक फेल। लेकिन जब कोई चीज मुकद्दम या मौखर होगी तो उसका ख्याल रखना है। अब करें तर्जुमा इसका नॉर्मल तर्जुमा करें पहले, नॉर्मल तर्जुमा इस सीक्वेंस में होगा, करें तर्जुमा इसका नॉर्मल। तेरे जिक्र को, तेरे लिए हमने करें, पहले क्या लाना, फाइल लाना, फाइल कौन है? ना रफान, हमने रफा ना, हमने ना, हाँ हमने, फाइल के बाद दूसरी चीज क्या लानी है? मफूल, तेरा जिक्र, हमने तेरा जिक्र, हमने तेरा जिक्र, तेरा जिक्र, उसके बाद क्या आना, मुतालिक, मुतालिक क्या है? तेरे लिए, तेरे लिए, हमने तेरा जिक्र तेरे लिए, पहले क्या है? बुलंद किया, बुलंद किया। ये नॉर्मल है, लेकिन ये जुमला नॉर्मल नहीं बना हुआ ना, नहीं इसमें मुतालिक पहले आ गया है मफूल से। तो जब कोई चीज मुकद्दम हो जाएगी तो उसको मुकद्दम रखेंगे, तो क्या होगा, अब आप लाएंगे पहले फाइल, फाइल के बाद मफूल नहीं लाएंगे, बल्कि फाइल के बाद क्या लाएंगे, मुतालिक, मुतालिक, मुतालिक के बाद मफूल, मफूल के बाद फेल। अब करें तर्जुमा। हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। हाँ, हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। ये पॉइंट तो बहुत अच्छी तरह से नोट करें। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है ना, ये तरकीब का तरीकेकार है। नॉर्मल जुमला इस तरह से बनेगा, जुमला फेलियर, और जो नॉर्मल जुमला बनेगा उसका नॉर्मल ट्रांसलेशन इस प्रोसेस में होगा।
لیکن اگر جملہ کسی وجہ سے کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کیا گیا ہے تو پھر ٹرانسلیشن میں اس مقدم و مؤخر کا خیال رکھا جائے گا. ادروائز وہ الرٹ تھوڑی ہے, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے میں غلطی, پھر تو اس کا مطلب جملہ ہی غلط بن گیا نا, پھر تو جملہ ہی غلط بن گیا نا. یہ تو مجھے بتائیں گے ہاں یا نا؟ ہاں میں اس کو دوبارہ ترجمہ کر کے بتاؤں؟ کرے آپ سامنے سے ہٹیں پھر بتاؤ. کھڑی ہے. اوکے, رفعنا لکا ذکرک. اچھا, رفع از فعل, میں اس کی پہلے ترکیب دیکھ لوں. نا از فاعل, پھر لکا جو ہے نا فاعل نہیں ہے, تو پورا جملہ فعلیہ ہے. ہاں جملہ فعلیہ ہو گیا نا, یہ تو ہو گیا نا. نا اس کو فاعل مفعول کیوں کہا آپ نے؟ فاعل کہا میں نے, مفعول نہیں کہا. ہم نے ہاں لیکن اس کو آپ اس طرح سے بریک نہیں کرتی کہ رفعنا کے اندر رفع فعل اور نا ہم تو جملہ فعلیہ, ہاں وہ تو ہے, رفعنا پورا ایک صیغہ ہے. صیغہ ہے, ٹھیک ہے. میں اس کی سیکوینس میں دیکھ رہی تھی نا کہ اگر یہ آ گیا پھر لکا از متعلق اور ذکرک از مفعول, رائٹ. ہمیں ٹھیک ہے, آئیڈیلی ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کو, ہم نے تیرے لیے ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا, یہ آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا, رائٹ. ٹھیک ہے. اور ہم ابھی جب ہمارا کیونکہ یہ متعلق پہلے آ گیا ہے تو اب ہم کریں گے اس کو ہم نہیں, ایک منٹ, ہم متعلق کو پہلے لے آئیں گے نا, ہم متعلق کو پہلے, ٹھیک ہے. ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا, یہ ہوگا اس کا ترجمہ, ٹھیک ہے. سمپل, آپ نے ایک چیز کرنی ہے کہ اگر جو چیز مقدم ہو رہی ہے اس کو پہلے لکھ کے آ, کیونکہ مقدم اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ, وہ الٹ اپ نہیں آئی ہے, وہ بلا وجہ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, بس اس چیز کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر جی. تو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں کچھ قرآن کی مزید آیات بھیجتا ہوں, اس کو آپ لوگ دیکھیں اور اللہ بھلا کرے, وہ ذرا ایکسرسائز کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگر پھر وہ ایکسرسائز اگر آپ نے خیر و خوبی عافیت سے کر لی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کی تو پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کر لیں گے اگلی کلاس میں, ورنہ ہم اس کو جو ہے